بسم اللہ الرحمن الرحیم ان خالد بن عمیر العدوی رضی اللہ عنہ قال خطبنا عتبۃ بن غزوان رضی اللہ عنہ فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال اما بعد فإن الدنيا قد آذنت بسرم وولت حداء ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا ووالله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مساريع الجنة مسيرة 40 سنة ولا يأتين عليها يوم وهو كزيز من الزحام ولقد رأيتني سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى فرحت أشداقنا فألتقت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون آخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا رواہ مسلم۔ حضرت خالد بن عمیر العدوی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان کیا، سمجھ رہے، بیان کرنے والے عتبہ بن غزوان ہیں، انہوں نے بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کی، پھر فرمایا کہ بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹ پھیر کر تیزی کے ساتھ یہ دنیا جا رہی ہے، اور دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے، تو تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے جو سب سے اچھی چیز یعنی نیک اعمال تمہارے پاس ہے، اسے لے کر کے تم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا لیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ 2 پٹا اور 2 دارندہ، ہمیں دارندہ بولتے ہیں، 2 پٹے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 7 آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے، جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھے کی سعد بن مالک نے لنگی بنا لی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور اللہ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں۔ نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے۔ ہمارے بعد تم دوسرے گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ یہ اپنے زمانے میں صحابی رسول کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے، جبکہ خلفائے راشدین اس ٹائم پہ حکومت کر کے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد میں ملوکیت کا دور آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پورے کیا کہتے ہیں نبوت کے طریقے پر، خلافت کے طرز پر کیا ہوا حکومت۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ملوکیت بولے تو بادشاہت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہاں مشورہ نہیں، جو انہیں بولا وہ جو بولا اسے ڈکٹیٹرشپ بولتے، کیا بولتے؟ یہ بھی ایک شیطانی پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ ڈکٹیٹرشپ یہ اچھی چیز نہیں ہے، کہ میرے کو کوئی بولنے والا نہیں، میرے کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں، میری حکومت میں صرف میرا چلے گا، کسی اور کا سنتا نہیں، سنانے کا، بس سنانے کا۔ اس کا ایک طرز دیکھتے ہیں ہمارے اس ملک میں، خالی سناتا ہے، سنتا نہیں ہے، من کی بات بول کر خالی سناتا ہے، سنتا نہیں۔
دیکھو پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، سننا نہیں سنانا بس۔ کس کے اندر ہمت ہے جو مجھے سنائے، مجھے سوال کرے؟ کبھی نہیں آئے گا ویٹ میڈیا کے سامنے بات بول رہے۔ تو یہ وہ زمانے میں بول رہے صحابی رسول، سوچو نا، مسلمانوں نے 600 سے زیادہ سال حکومت کی، تو اس میں گرچہ اسلام کو غلبہ ملا پورے ورلڈ میں، لیکن طرز حکومت میں تبدیلی آ گئی، طرز حکومت میں تبدیلی آ گئی۔ پورا خلافت، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا، پیشن گوئی دی تھی کہ خلافت کتنے سال چلے گی؟ 30 سال چلے گی، ویسے 30 سال چل، اس کے بعد بادشاہت آ گئی، سمجھ رہے؟ تو ہم ایسے لوگوں کو ہیرو بھی بنا دیتے ہیں جو بادشاہت کرتے، حفظہ اللہ بول کر کے دعا بھی دیتے کیسے کہ حفظہ اللہ اس کی حفاظت کرے، جو ڈکٹیٹرشپ کرتا ہے اللہ اسے جلدی سے جلدی ختم کر دے، جو ڈکٹیٹرشپ کیا ہے حفظہ اللہ۔ میرا اشارہ سمجھ رہے نا؟ عرب کنٹری میں اب سب جو لوگ کر رہے ہیں، وہاں کا جو ظلم و ستم آپ کو دکھتا ہے، کوئی مولوی حق بول نہیں سکتا، جدھر بولا انڈر گراؤنڈ۔ ایسے ظالم حکمران چاہیے آپ کو جو اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، حق کو دبانا چاہتے ہیں؟ ارے ایسے حکمران چاہیے جو حق بات سننا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم اور قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اکا دکا کان تبھی وہاں ہے اسلام بول کر کے بھائی، اکا دکا۔ ویسے تو ہر مسلمان کے اندر ماشاء اللہ اسلام ہے نا، کچھ نہ کچھ تو اچھا ہی رہے گی نا، تو پھر ساری خرابیوں کو کیسا ہے؟ خیر، تو اس میں کیا باتیں ہیں؟ جہنم کے بارے میں آیا ہے، جنت کے بارے میں بھی ہے۔ اصل یہ پوائنٹ کی بات، جہنم بھی برحق ہے، جنت بھی برحق ہے، اور جہنم کتنا بڑا ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، سنا آپ نے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے سنا۔ کس سے سنا؟ رسول اللہ سے سنا۔ اتنی گہرائی ہے کہ اگر کوئی چیز گرا دی جائے اوپر سے 70 سال تک بھی وہ اپنے گہرائی میں نہ پہنچے وہ چیز، لیکن ایک دن آئے گا وہ جہنم بھی کیا ہو جائے گی، بھر جائے گی۔ اور جنت کا دروازہ ایسا کہ 2 پاٹک کیا بولتے ہیں، درندے کے بیچ میں جو فاصلہ ہے 40 سال کا فاصلہ، سمجھ رہے؟ دماغ قبول کرے نہ کرے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ کس پر اعتماد کرتے ہوئے؟ رسول اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، کہ ہمارے نبی نے سچ کہا کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، جنت بھی بہت بڑی اور جہنم بھی بہت بڑی جگہ ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون وغدا مؤجلون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لاہل بقیع الغرقد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری ہوتی، کیا فرمایا؟ جب بھی رسول اللہ کی میرے یہاں باری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، تو جب باحیات تھے اس ٹائم 9 بیویاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے تھے، ایک ہی بیوی کے ساتھ، ہر ایک بیوی کے ساتھ باری باری، ایک دن ایک بیوی کے پاس، ایک دن ایک بیوی کے پاس، ایک دن، اس طرح سے۔ تو میرے یہاں باری ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رات کو تشریف لاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع یعنی قبرستان، بقیع الغرقد جسے جنت البقیع بھی بولتے ہیں، تو بقیع الغرقد قبرستان تشریف لے جاتے اور ارشاد فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون وغدا مؤجلون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لاہل بقیع الغرقد۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے مسلمان بستی والو، السلام علیکم، تم پر وہ کل آ گئی جس میں تمہیں مرنے کی خبر دی گئی تھی، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما دی۔ یہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما، سمجھ رہے؟ بیوی ملتے ہی آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ہمارے نبی اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ جب بھی میرے یہاں باری ہو، جب بھی، مطلب جب بھی کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی بھی، نان سٹاپ، ایک دن بھی ایسا نہیں کہ آپ کہاں نہیں گئے، وہاں بھی جاتے، تہجد بھی پڑھتے۔ اللہ، یہ ہے زندگی اندر کی،
ہم لوگ کیا ہے 9 بیویاں 11 بیویاں. ہمارے نبی نے کیوں کیا شادی؟ کیا عیاشی کرنے کے لیے؟ نعوذ باللہ. گھر کے اندر کیسے رہنا یہ بتانے کے لیے، بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا یہ بتانے کے لیے ساری دنیا میں. سمجھ؟ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتانے کے لیے. سمجھ؟ یہ کون شہادت دے رہی ہے؟ ام عائشہ رضی اللہ عنہ جو کنواری تھی. سمجھ رہے؟ ہاں. ہر دن. اب ظاہر سی بات ہے جو قبرستان جا کر کے قبر والوں کو دعا کرتے ہیں وہ وہی لوگ کریں گے نا جن کو آخرت کا یقین ہو اور اس بات کا انہیں احساس ہو آج نہیں تو کل ہمیں بھی یہاں آنا ہے. سمجھ رہے؟ تو قبرستان جانا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. قبرستان الگ ہے، مزار الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. مزار میں گئے تو آخرت یاد آتا نہیں، وہاں عقیدہ بگڑتا ہے. سمجھ رہے؟ قبرستان جا جیسا آدھا. سمجھ رہے؟ اللہ اکبر. کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2 پتھر رکھے ہوئے، سر کے پاس ایک، پیر کے پاس ایک. اور کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، ڈالی گاڑ دیے اس میں پھول پتے، بس اور کچھ نہیں. وہ دیکھتا ہے، دیکھ کر کے اپنی قبر یاد کرتا ہے ایک دن میرے کو بھی یہاں پر آنا ہے. سمجھ رہے؟ تو قبرستان جانا سنت ہے ہمارے نبی کی. مقصد کیوں؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے. میرے کو بھی ایک دن آنا ہے. پرماننٹ جگہ یہ چاہیے. پرماننٹ کا مطلب کتنے کے لوگ سالوں سے ہے نا جی وہاں. اب جو گھر ہم بناتے دنیا میں، کبھی کبھی بناتے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے وہ گھر میں انٹر ہونے بھی نہیں ہوتا اس کو. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، گھر وکل بولتی نا، گھر وکل سے پہلے ہی قبر میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے، کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، یہاں عارضی ہے. اصل جو جگہ ہے، اصل جو گھر ہے وہ آخرت ہے. اور درمیان میں ہمیں قبرستان میں ہی رہنا ہے. آخرت اور دنیا کے زندگی کے بیچ میں قبرستان میں، جسے برزخ کہتے ہیں، قبرستان میں رہنا ہے. تو یہ احساس اگر ہو تو کہاں جائے گا؟ قبرستان جائے. اور جو قبرستان جا کے اس طرح سے یاد کرے گا آخرت کو، اپنی قبر کو، وہ کبھی گناہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا. سمجھ رہے؟ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، کبھی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی ظلم نہیں کرے گا، کبھی الٹے سیدھے حرکتیں نہیں کرے گا. کیوں؟ اسے یقین ہے کہ میرے کو قبر کے سپرد ہونا ہے، وہاں سوال جواب ہوگا، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ پوچھے تو میں کیا جواب دوں. ایسا سوچ رکھنے والا کبھی کیا نہیں کرے گا؟ سچی بولو. لیکن مزاروں پہ جانے والے نماز پڑھتے ہیں انہوں بولتے پورا سولوشن اس میں چاہے. یہ آقا مولا کیا بولتے وہ بزرگ وہ فلاں بابا، انہوں کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کتنا فرق ہے. تو ہمیں قبرستان جانا ہے جو سادہ ہے، مزاروں میں نہیں جانا ہے. مزاروں میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے میرے حساب سے، کیونکہ وہاں عقیدہ ہی بگڑ جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض اللہ والے بھی وہاں جاتے ہیں مزاروں کو. جیسے نظام الدین اولیاء دلی میں بڑا اولیاء ہیں وہ. اجمیر درگاہ میں کون ہے؟ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، بہت بڑے ولی ہے. سمجھ رہے؟ وہاں خرافات ہو رہا ہے تو اس ٹائم پہ جائیں گے تو بدنام ہو چاہیں گے. سو مولوی صاحب بھی کیا ہو گئے، بدعتی ہوئیں گے. وہاں تو ہمیشہ رشچ رہتا ہے، وہاں جا نہیں سکتے، کوئی بڑے اللہ والے وہاں جا ہی نہیں سکتے. کچھ ہیں جیسا کہ وہ قطب مینار کے پاس قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، ان کی قبر ہے ایک 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر. میں گیا تھا، نہیں بول کے نہیں. کیوں؟ بڑے اللہ والے زیارت کریں گے. قبر کی زیارت کرنا کوئی منع نہیں. وہاں کوئی پہچانتا نہیں ہمارے کو. سمجھ رہے؟ یہاں اگر میں جاؤں جمعہ مسجد میں یا اولال درگاہ میں، کیا بولیں گے؟ مولوی صاحب سنی ہو گئے. ہمیں بھی سننی چاہیے، ڈپلیکیٹ نہیں، اوریجنل. سننے بولے تو سننے والے خالی، ایسا نہیں، سنت پر چلنے والے. کیا بولتے ہیں؟ ہمیں اہل سنت والجماعت ہے. سنت اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے، نبی کی سنت صحابہ کے طریقے. خیر، یہاں کیا ہوں گے؟ نہیں جا نہیں سکتے. اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ جو قبر میں سوئے ہوئے واقعتاً ولی ہے گی نہیں یہ لیے گی، ہمارے کو معلوم نہیں. کتنے کی اللہ والے وہاں تک گئے، ان کو کشف ہوتا ہے نا، کشف دل میں ایک، ان کو بولتے ہیں ان کے دل میں نہیں آیا یہ کوئی ولی. یہ جو بڑے بڑے مزار ہیں وہاں پہ ہیں بڑے اللہ والے سوئے ہیں، وہاں خرافات ہوتے ہیں. آپ کو کوئی پہچانتا نہیں، صرف آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں. کیا ادیچ
السلام علیکم یا دار قوم مومنین، اس طرح سلام کرنے کے لیے اور ان کی مغفرت کی دعا کے لیے. اللہم اغفر لأہل البرق بقیع الغرقد، اے اللہ غرقد اس قبرستان میں جتنے لوگ سوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. سمجھ رہے؟ تو مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں جا کر. سمجھ رہے؟ قبرستان جا کر مغفرت، ایسے کسی خاص قبر میں جا کر کہ فلاں آدمی سوئے ہوئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے میں کیا ہے؟ نہیں، مغفرت ہو کے ہے ان کا اپنا کیا معلوم، اگر ہو کے رہے تو بھی اور مغفرت کی دعا مانگنے سے کوئی خرابی نہیں آتی، بلکہ اجر ثواب اور ان کا بڑھتا ہے، ان کا درجہ بڑھتا ہے. سمجھ رہے؟ پھر ہماری بھی مغفرت ہوتی ہے نا، دوسروں کی مغفرت کی دعا کریں تو ہماری بھی مغفرت ہوتی ہے، اور ہمارے کو بھی اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کے جیسا میں بھی اللہ والا بنوں، مجھے بھی ایک دن جانا ہے. اس طرح کی نیت رکھ کے آپ جانے میں کوئی حرج نہیں. کسی مزار پہ بھی جاؤ تو حرج نہیں، لیکن جہاں پہ آپ کو پہچان ہے، لوگ پہچانتے ہیں، ایسا اسی جگہ مت جاؤ، کیونکہ آپ سے لوگ بدگمان ہو جائیں گے، آپ سے لوگ بدگمان ہو جائیں گے. یہ علم چل رہا آکرون بول کر کے آپ لوگوں کو بدنام کریں گے، ہے نا؟ سمجھ رہے؟ میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں بازاروں پہ جاؤ، بلکہ اگر کسی مزار کے بارے میں ہم کو پکا معلوم ہے کہ یہاں فلاں ولی کی قبر ہے، آپ صرف ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیے، حرام نہیں ہے. لیکن مزاروں پہ جو جانے کا مقصد ہوتا ہے عام طور پہ اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہاں جا کے مانگا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، نہ جانے کیا 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 جاتا ہے. اس میں آدمی کا عقیدہ بگڑ کر اس کو نماز سے زیادہ عقیدہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ قبر کے اوپر، زیارت کے اوپر. 3 جمعرات جا کر کے نہر سے کر کے تم کیا کرو وہاں وہ ڈبے میں، ابھی ڈبہ بھی نہیں میں ابھی یہ وہ کیا بولتے ہو اسکین، تمہارا کام بنتے بھائی. ایک آدمی ایسا گیا نا کام بنیا نہیں، اچھا ہوا. میں بولا جس کا کام نہیں بنا اچھا ہوا، کیوں؟ اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ محفوظ رہ گیا. اگر سمجھو کہ کام بن گیا، میں گیا کام سے، کیوں؟ اس کے بعد اس کا عقیدہ وہاں پر مضبوط ہو جاتا ہے، نہیں برابر میرا پانی ہو گیا، میرا کام ہو گیا. تو دیول میں جانے کا بھی کام ہو جاتا ہے. دنیا کی خواہش پوری ہونا، دنیا کا کام پورا ہو جانا اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ کے مقبول ہونے کی علامت قرآن اور سنت کے طریقے پر چلنے میں. سمجھ، چاہے دنیا بنے یا بگڑے. میں نے پرسوں بھی کہا تھا نا، تک منافقوں کا خیال ہوتا ہے ایسا، جہاد میں کامیاب ہو گئے، کچھ ملا، ہاں اسے کامیابی سمجھتے، ہار گئے، مارے گئے تو اسے کیا ناکامی سمجھتے ہیں. کامیابی ناکامی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے. نتیجہ کچھ بھی نکلے، نتیجہ کچھ بھی نکلے، سمجھ رہے؟ نتیجہ کچھ بھی نکلے، اللہ کا حکم پورا نہ. غزہ کے مسلمانوں کو ناکام بولیں گے آپ جو مارے گئے؟ تو یہودیوں کو کامیاب بولیں گے آپ؟ ارے وہ تو اللہ کے حکم کو پورا کر رہے وہ کامیاب ہے، جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے وہ ناکام ہے. چاہے وہ اب عیش عشرت کے ساتھ بنگلے میں، کار میں گھوم رہے ہوں، رہ رہے ہوں، سہ رہے ہوں. سمجھ؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جنت اور جہنم پر یقین کر کے جنت کے لیے تیاری کرنے، جہنم سے بچنے کی تیاری کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.